سعودی عرب میں کام کرنے والوں کے لیے صحیح ڈاکیومنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ زندگی بدل سکتا ہے۔ آج ہم ایسی ہی 7 اہم دستاویزات کی بات کریں گے جو ساری کنفیوژن دور کر کے لوگوں کو کنٹرول دیتی ہیں۔ ٹریول بین کا ڈر ہے یا پھر کفیل سے کانٹیکٹ ہی نہیں ہو پا رہا؟ یہ ایسی پریشانیاں ہیں جو بہت سے لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ 7 پیپرز ان مسئلوں میں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا کور کریں گے؟ پہلے ڈاکیومنٹس کو سمجھیں گے، پھر کانٹیکٹ اور کریڈینشلز کی بات ہوگی، فائنل ایگزٹ پیپر کو دیکھیں گے، ڈیپورٹیشن اور بینس کو ڈی کوڈ کریں گے، لیگل سٹیٹس کنفرم کرنا سیکھیں گے، اور آخر میں یہ کہ نالج ہی اصلی پاور ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان پیپرز کو سمجھنا ہی اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کا پہلا سٹیپ ہے۔ سب سے پہلے ہم ان 2 بنیادی پیپرز کی بات کرتے ہیں جو کانٹیکٹ اور پچھلی کریڈینشل سے جڑے عام مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ یہ 2 پیپرز ہیں، ایک ہے کفیل کانٹیکٹ پیپر اور دوسرا ہے ڈرائیونگ لائسنس پروف پیپر۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، ایک کفیل سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے لیے ہے اور دوسرا پچھلے ڈرائیونگ لائسنس کا ثبوت دینے کے لیے۔ اب اکثر مسئلہ کیا ہوتا ہے، خاص کر ان لوگوں کے ساتھ جو آزاد ویزا پر ہوتے ہیں، مطلب ان کا کفیل کوئی اور ہوتا ہے اور وہ کام کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کا اپنے کفیل سے ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہوتا، بیچ میں ایک ایجنٹ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے استحصال کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایجنٹ بیچ میں دیوار بن جاتا ہے۔ تو اس کا حل ہے کفیل کانٹیکٹ پیپر۔ یہ پیپر بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ ورکر اور کفیل کے بیچ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس سے ایجنٹ کو بائی پاس کر کے سیدھا کفیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب ایک اور عام مسئلہ دیکھتے ہیں۔ مان لیجئے کسی کو نئی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے سعودی عربیہ میں یا کسی اور گلف کنٹری میں، اور ان سے پچھلے سعودی ڈرائیونگ لائسنس کا پروف مانگا جاتا ہے، لیکن اوریجنل کارڈ تو گم ہو گیا ہے۔ اب کیا کریں؟ اس کے لیے ہوتا ہے ڈرائیونگ لائسنس پروف پیپر۔ یہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جس میں پچھلے سعودی لائسنس کی ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھیں، اس پیپر پر گاڑی نہیں چلا سکتے، لیکن اگر لائسنس کارڈ گم ہو گیا ہے تو یہ ایک آفیشیل ثبوت کے طور پر کام کرتا ہے۔ چلیے اب بات کرتے ہیں فائنل ایگزٹ پیپر کی۔ یہ ایک بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ نہ صرف ملک سے جاتے وقت ضروری ہے بلکہ واپسی کا راستہ بھی آسان کر سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایک پیپر کے 2 الگ الگ استعمال ہیں، ایک ان لوگوں کے لیے جو ابھی سعودی عرب کے اندر ہیں اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو ملک چھوڑ چکے ہیں۔ اگر کوئی سعودی عرب کے اندر ہے تو اس کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا، ڈومیسٹک ورکرز چیک کر سکتے ہیں کہ ان پر ہروب یعنی کام سے غائب ہونے کی رپورٹ تو نہیں لگی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایگزٹ لگنے کے بعد جو بینک اکاؤنٹ فریز ہو جاتا ہے اس سے اپنی آخری سیلری نکلوانے کے لیے بھی یہ پیپر کام آتا ہے۔ اور جو لوگ ملک سے باہر جا چکے ہیں ان کے لیے تو یہ پیپر نئے ویزے کے لیے لازمی ہے۔ اگر کوئی پہلے سعودی میں کام کر چکا ہے اور دوبارہ آنا چاہتا ہے تو ان کے ہوم کنٹری میں سعودی ایمبیسی یہ پیپر مانگتی ہے۔ اس کے بنا نئے ورک ویزا کی اسٹیمپنگ نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس ڈسکشن کے سب سے کرٹیکل حصے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی ڈیپورٹیشن ریکارڈز اور ممکنہ ٹریول بینز کو سمجھنا۔ اکثر یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کسی کو ڈیپورٹ کیا گیا تھا اور اب وہ واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ان پر بین لگا ہوا ہے؟ کیا واپسی ممکن ہے؟ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو چیک کرنے کے لیے 2 خاص پیپرز ہیں، مطار پیپر اور ترحیل پیپر۔ مطار پیپر ایک بیسک چیک ہے اگر کسی کو بس شک ہے کہ شاید بین لگا ہو، لیکن جو ترحیل پیپر ہے وہ ایک ڈیٹیل رپورٹ ہے جو بالکل صاف صاف بتاتی ہے کہ ڈیپورٹیشن کی اصل وجہ کیا تھی۔ اور اسی لیے ترحیل پیپر سب سے اہم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صورتحال کی سب سے کلیئر پکچر دیتا ہے۔ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ وائولیشن کیا تھی۔ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ایک سے زیادہ وائولیشنز ہیں تو بین کی مدت بھی لمبی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی ضروری بات ہے جو سمجھنی ہے۔ کوئی بھی پیپر چاہے مطار ہو یا ترحیل یہ نہیں بتاتا کہ بین کتنے ٹائم کا ہے۔ جی ہاں، وائلیشن تو پتہ چل جائے گی، لیکن بین کی مدت یا ڈیوریشن وہ کہیں بھی لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ ایکشن پلان یہ ہے، سب سے پہلے ترحیل پیپر نکلوانا ہے، پھر اس میں دیکھنا ہے کہ وائلیشن کیا ہے، اس وائلیشن کے حساب سے بین کی مدت کا اندازہ لگانا ہے۔ جیسے ہروب کے لیے عام طور پر 3 سال کا بین ہوتا ہے، اور پھر جب وہ مدت پوری ہو جائے اس کے بعد ہی نئے ویزے کے لیے ٹرائی کرنا ہے۔ چلیے اب آخری 2 پیپرز کی طرف چلتے ہیں،
یہ لیگل سٹیٹس کنفرم کرنے اور ضروری آئی ڈی نمبرز حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ہیں مطلوب پیپر اور دخول پیپر۔ مطلوب پیپر سے یہ چیک ہوتا ہے کہ کہیں کوئی لیگل کیس میں وانٹڈ تو نہیں، اور دخول پیپر یہ آپ کا پہلا انٹری ریکارڈ ہوتا ہے جو اقامہ نمبر ڈھونڈنے کے کام آتا ہے۔ دخول پیپر کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ جب کوئی پہلی بار سعودی عرب میں داخل ہوتا ہے تو یہ ان کا پہلا آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے۔ اس پر ایک یونیک بارڈر نمبر ہوتا ہے جو اقامہ جاری ہونے سے پہلے ان کی پہچان ہوتا ہے، اور اگر اقامہ بن چکا ہے لیکن نمبر نہیں پتا تو اس پیپر کی مدد سے وہ نمبر بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ آئیے فائنل ٹیک اویز دیکھتے ہیں، وہ ضروری باتیں جو ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی اور ضروری بات، ترحیل پیپر ڈپورٹیشن کی سب سے صاف وجہ بتاتا ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی پیپر ٹریول بین کی ایگزیکٹ مدت نہیں بتاتا۔ تیسری بات، ہر ڈاکیومنٹ ایک خاص مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اور آخر میں، ان پیپرز کو سمجھنا ہی کنٹرول دیتا ہے اور آپ بہتر فیصلے کر پاتے ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال، جب سسٹم اتنا کمپلیکس ہو تو اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ جواب بالکل سیدھا سا ہے، باخبر رہنا، کیونکہ آخر میں نالج ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔